صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الحياة وأكملها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں: یخبر تعالی، ان آیات میں اللہ خبر دے رہے ہیں ان تشریف ہی بنی آدم کے بنی آدم کو جو شرف بخشا، جو تکریم بخشی، جو عزت بخشی. سب سے پہلے تو اللہ نے اس کو ایک ایسی حیت میں پیدا کیا ہے کہ وہ سب سے بہترین حیت ہے. قوله تبارک و تعالی: لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، ای ان یمشی قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه. اللہ پاک نے بنی آدم کو یہ حیت بخشی ہے کہ وہ سیدھے ہو کے چلیں اور اس کے بعد اپنے پاؤں پہ چلیں، سیدھے کھڑے ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھائیں، ورنہ ہر جانور منہ سے کھاتا ہے. لیکن یہ شرف بھی اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ چیز کو اٹھاؤ اور اپنے ہاتھوں سے کھاؤ. وغیرہ من الحیوانات یمشی علی اربع ویأکل بفمہ. باقی جو جانور ہیں وہ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو 2 پاؤں پہ کھڑے ہو کے چلنے کی سعادت بخشی ہے. اور اسی طرح جانور جو ہیں وہ اپنے منہ سے کھاتے ہیں، منہ گندا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 2 ہاتھ عطا فرمائے ہیں. وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به. پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو قوت سامعہ بھی عطا فرمائی، باصرہ بھی عطا فرمائی. اللہ نے اس کو دل بھی عطا فرمایا تاکہ وہ یتفقہ بھی، وہ اپنے دل میں غور کرے اور ان چیزوں کو سمجھے کہ کیا نفع دینے والی چیزیں ہیں، کیا نقصان کرنے والی چیزیں ہیں. وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ، اور چیزوں میں فرق کر سکے. وَيَعْرِفُ مَنَافِعَهَا وَخَوَاصَهَا وَمَضَارَهَا فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ. جب وہ تدبر کرے گا، تفکر کرے گا، تو یہ معلوم کرے گا کہ کون سی چیزیں مجھے دین میں اور دنیا میں نفع دینے والی ہیں، اور کون سی چیزیں جو ہیں مجھے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے نقصان دینے والی ہیں. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ عَلَى الدَّوَابِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ. اور اللہ نے یہ بھی عزت بخشی کہ خشکی کے اندر وہ جانوروں پہ سواری کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جانور مسخر کر دیے ہیں، گھوڑے مسخر کر دیے، اللہ نے ان کے لیے خچر میسر کر دی، اونٹ مسخر کر دیے. وفی البحر ایضا علی السفن الکبار والصغار. اور اللہ نے دریا مسخر کر دی ہے کہ بڑی کشتیاں اور چھوٹی کشتیوں پہ سوار ہوتا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ حلال تو ہے، لیکن ایک ہے حلال بھی ہے، لذیذ بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے. وہاں طیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. من ذروع وثمار ولحوم والبان من سائر انواع الطعوم والالوان المشتهات اللذیذة المناظر الحسنة. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کو
کھانے پینے کے لیے ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں ضرور زراعت والی چیزیں، جیسے گندم ہے، بیج ہے، چاول ہیں، وثمار اور پھل بھی عطا فرمائے، ولحوم اور مختلف چیزوں کے میں نے گوشت بھی عطا فرمائے، کبھی بکرے کا گوشت، کبھی بڑا گوشت، کبھی پرندوں کا گوشت، والبان اور جانوروں کا دودھ، من سائر انواع الطعوم والالوان ہر قسم کے ہم نے اس کو کھانے دیے، ہر رنگ کے اس کو کھانے دیے، لذت والے جن کے اندر اشتہا بڑھانے والے، والمناظر الحسنۃ اور دیکھنے میں بھی اچھے لگنے والے، والملابس الرفیعۃ من سائر الانواع على اختلاف اصرافها والوانها واشکالها مما يصنعونه لانفسهم ويجلبه اليهم غيرهم من اقطار الاقاليم والنواحي. اس کو لباس عطا فرمائے اور لباس کی مختلف قسم کے عطا فرمائے، علی مختلف الالوان، کہ کبھی وہ کاٹن پہنتا ہے، کبھی وہ صوف پہنتا ہے، کبھی وہ مکس پہنتا ہے، عجیب عجیب قسم کے کپڑے ہیں. پھر اس کے لباس کی مختلف اشکال ہیں جو لوگ ان کے لیے بناتے ہیں، یا دوسرے ملکوں سے اور دوسرے علاقوں سے اس کے لیے کھینچ کے آتا ہے. وَلَا كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو فضیلت دی ہے، من سائر الحیوانات واصناف المخلوقات، تمام حیوانات سے، تمام مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ تکریم، سب سے زیادہ شرف باعتبار حیت کے، باعتبار حواس خمس کے، باعتبار انعامات کے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑا شرف بخشا. وقد استدل بهذه الآیت الکریمۃ علی افضلیت جنس البشر علی جنس الملائکہ، اور بعض علماء نے لا حول ولا قوت اسی آیت سے یہ بھی استدلال پکڑا ہے کہ جنس بشر جو ہے وہ جنس ملائکہ سے افضل ہے. قال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زید بن اسلم قال قالت الملائکة یا ربنا انك اعطيت ابن آدم الدنيا يأكلون منها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فاعطنا الآخرة. فقال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت كن فكان. وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه وقد روي من وجه آخر متصلا. مصنف عبد الرزاق نے یہ حدیث، یہ روایت مبارک نقل کی ہے زید بن اسلم سے. وہ کہتی ہیں قالت الملائکہ، ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے درخواست کی کہ یا ربنا، اے ہمارے رب، انک اعطیت ابن آدم، آپ نے آدم کی اولاد کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں کھانے سے، پینے سے، ان سب چیزوں سے محروم فرما دیا، تو اب آپ ہمیں آخرت کے مقامات عطا فرمائیں. اللہ پاک نے فرمایا وہ عزتی و جلالی، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، یہ واقسمیہ ہو، لا اجعل صالح ذریۃ من خلقت بیدی، کہ میں نے جس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے میں اس کی اولاد سے کسی اور کو فضیلت نہیں دوں گا، کیونکہ تمام ملائکہ جو ہیں وہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ نے حکم دیا کن فکان، بس ہو گئے. لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ما مانا آقا، کہ اے ملعون ابلیس، کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ تم نے اس شخصیت کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. لیکن یہ روایت مرسل ہے.
وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا احمد بن محمد بن صالح البغدادي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن خالد المسيسي قال حدثنا حجاج بن محمد حدثنا محمد ابو غسان محمد بن صدق الصفار بن سليم بن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائکۃ قالت، فرشتوں نے کہا، یا ربنا اعطیت بنی آدم یأکلون فیہا ویشربون یلبسون، کہ آپ نے بنی آدم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وہ لباس پہنتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَلَا نَأْكُلُ وَلَا نَشْرَبُ وَلَا نَلْهُ، اور ہم ہر وقت تیری تسبیح، تیری تقدیس بیان کرنے میں مشغول ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ غفلت کرتے ہیں، نہ کھیل کود کرتے ہیں، بلکہ ہم تو ہر وقت تیری یاد میں ہیں۔ فَكَمَا جَعَلْتَ لَهُمُ الدُّنْيَا فَاجْعَل لَّنَا الْآخِرَةَ، تو جیسے آپ نے ان کو دنیا کی نعمتیں دی، ہمیں آخرت کی دیں۔ قَالَ لَا أَجْعَلُ صَالِحَ ذُرِّيَّةَ مَنْ خَلَقْتُ بِيَدِي كَمَنْ قُلْتُ لَهُ كُن فَكَانَ، اللہ نے فرمایا میں نے ان کو اس کی فضیلت دی ہے کہ اس کو میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، اور ایک وہ چیز ہے کہ جس کو صرف کن کہا جائے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ افضل ہے، حتیٰ کہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ جہاں انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم کے شق صدر کے موقع پر ہر چیز جو ہے وہ جنت سے لائے تھے، لیکن پانی زمزم کا لیا، اس لیے محدثین نے استدلال کیا کہ جبریل علیہ السلام کے لیے جنت سے پانی لانا کیا مشکل تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پانی اس پانی سے زیادہ ایک استدلال تو علماء نے یہ کیا، اور دوسرا علماء نے استدلال یہ کیا ہے کہ جنت کا پانی ہے، جنت میں نہریں ہیں، حوض کوثر ہے، انہار من ماء انہار من خمر لذت للشاربین انہار من عسل مصفی، کہ وہاں پانی کی بھی نہریں ہوں گی، دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، شہد کی بھی نہریں ہوں گی، شراب کی بھی نہریں ہوں گی، تو وہ ساری اللہ کے حکم سے کن فیکون، حکم دیا پیدا ہو۔ لیکن زمزم کے اندر جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تڑپنا، اللہ کے حکم سے جبریل کا اسی جگہ آ کے پر مارنا، اور پھر اس زمزم میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لعاب مبارک ڈالنا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک چیز تو کن سے پیدا ہوئی، لیکن ان چیزوں میں تو انبیاء علیہم السلام کی قربانیاں بھی ہیں، معجزات بھی ہیں، اس لیے بھی یہ چیز جو ہے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، لیکن مسئلہ بہرحال محققین علماء کے نزدیک یہی ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان سے تو ملائکہ افضل ہیں، لیکن جو عباد صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ فرشتوں سے افضل ہیں، لیکن ملائکہ مقربین سے افضل نہیں۔ پھر انبیاء اور مرسلین جو ہیں وہ سب ملائکہ سے ہیں، وہ ملائکہ مقربین سے بھی افضل ہیں۔ اس لیے بہرحال تو یہ علماء کی تحقیق ہے رحمت اللہ علیہ۔ وقد روى ابن ساکم من طریق محمد بن ایوب الرازی قال حدثنا ابن علی بن خلف الصیدلانی قال حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن قال حدثني عثمان بن عبیدہ بن حلاق سمعت عروة بن رویم اللخمی حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال إن الملائكة قالوا ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم وجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويتزوجون النساء ويركبون الدواب ينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة فقال الله عز وجل لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. اس روایت میں بھی یہ آتا ہے حضرت انس بن مالک سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ قالوا، فرشتوں نے عرض کیا کہ ربنا خلقت وخلقت بنی آدم، کیا ہمارے رب آپ نے ہمیں بھی پیدا فرمایا، بنی آدم کو بھی پیدا فرمایا، وجعلتهم یأکلون الطعام ویشربون الشراب، اور آپ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی کہ وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، لباس بھی پہنتے ہیں، عورتوں سے شادی بھی کرتے ہیں، وَيَرْكَبُونَ الدَّوَابَ، اور جانوروں پر سواری بھی کرتے ہیں، يَنَامُونَ وَيَسْتَرِيحُونَ، نیند بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، راحت بھی حاصل کرتے ہیں، وَلَمْ تَجْعَلْ لَنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور میرا اللہ آپ نے ہمیں ان چیزوں میں سے، ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت بھی عطا نہیں کی کہ وہ کھاتے ہیں ہم کھانے سے پاک، وہ پیتے ہیں ہم پینے سے پاک، وہ شادی کرتے ہیں ہم شادی سے پاک۔ اصل بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے غبطہ۔ حسد کرنا جو ہے وہ تو حرام ہے، حسد اور غبطے میں فرق کیا ہے؟ ایک تو یہ سمجھیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ حسد کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی جائیداد دیکھ کے، مکان دیکھ کے، گاڑی دیکھ کے، بچے دیکھ کے، دولت دیکھ کے آدمی حسد کرے کہ اللہ اس سے چھین لے اور مجھے دے، یہ حسد، کہ بھائی سے زوال نعمت کی تمنا کرے اور اپنے لیے حاصل کرنے کی تمنا کرے، یہ حسد، یہ حرام۔ اور پھر یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض، کیونکہ اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس کا معنی ہے تو اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہونا کہ یہ اس کو کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اور ساری کائنات کا وہ نظام چلاتے ہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، اور جن کو نہیں دیتے ہیں اس میں بھی اس کی حکمت۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی رضا سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، مفسرین، مفکرین اور بڑے بڑے علماء جو ہیں، اسکالر جو دنیا میں گزرے ہیں، خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ایک وقت کی روٹی کے بھی محتاج ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، باہر کے مدارس میں، باہر کے یعنی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس کوٹیاں ہیں، ہاسٹل ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، پہننے کے لیے سوٹ ہیں، لباس ہیں، اور انواع و اشکال کے کھانے ہیں، اور اس کے مقابلے پر جو لوگ قرآن و حدیث پڑھنے والے مدارس دین میں طلبہ ہیں، کبھی دال مل گئی، کبھی سبزی مل گئی، کبھی وہ بھی نہ ملی، کبھی دن میں مل گئی رات کو نہ ملی، کبھی رات میں مل گئی دن میں نہ ملی، اور وہ بھی مانگے تانگے کی، لوگوں کے گھروں سے خیرات میں آئی ہوئی، کسی کے گھر میں کیا پکا ہے، کسی کے گھر میں کیا پکا ہے، اسی پہ وہ گزارا کر۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کو اس میں اعتراض کرنے کا حق ہے۔
کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں تقسیم کی، ہم نے بعض کو بعض سے اونچا کیا. اس کی حکمتیں ہیں، وہ جانتے ہیں. انسان کا کام یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں پہ راضی. اسی طرح تاریخی واقعہ آتا ہے کہ کچھ طالب العلم جو تھے دین علم سے تعلق رکھنے والے، وہ حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، عباد اللہ صالحین میں ہیں، ان کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے کہ حضرت عجیب بات کہ ہم سارا دن کالا کالا رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس روٹی بھی نہیں، اور جو لوگ ہیں وہ کافروں کی زبانیں پڑھتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں، دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس دولت بھی ہے، دنیا بھی ہے، راحت بھی ہے. یہ عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں حضرت وقی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. فرمایا بھی اللہ کی تقسیم پہ ہم تو بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے جو علم ہے وہ اس کی نعمت تو ہمیں عطا فرمائی اور جاہلوں کو دولت دے دی. کیا ہوگی؟ تو جو سب سے قیمتی اللہ کی نعمت ہے علم ہے، وہ تو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھا، اور وہ علم بھی قرآن حدیث کا ماشاءاللہ، دنیاوی علوم کہاں اور قرآن و حدیث کے علوم کہاں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ حسد جو ہے یہ بہت بڑا گناہ. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا وہ بھی حسد ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو اللہ کی زمین پہ ہوا وہ بھی حسد ہے. کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو شان بخشی تو ابلیس ملعون جو تھا وہ حسد میں آ گیا. حسد میں آنے کے بعد کہ اس کو اونچا کر دیا اور مجھے نیچا کر دیا، تو حسد کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ملعون ہے. اور اسی طرح دنیا میں جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد تھا کہ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حابیل بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو اب اللہ نے حابیل کو خوبصورت بنایا. حابیل کے نصیب میں جو لڑکی آئی بیوی بن کے وہ بڑی خوبصورت، اور قابیل کے حصے میں جو آئی بڑی بدصورت. تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ اچھا ہے بھائی کو مار دو، جب بھائی مر جائے گا تو بھابھی پھر فارغ ہو جائے گی، تو پھر ہم خود قبضہ کر لیں گے. جیسے آج کل رواج ہے تعلقات تو پہلے بنا لیتے ہیں، باقی پھر نسخہ ہوتا ہے مارنے مروانے کا. تو اس لیے سب سے پہلے پھر قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو وہ بھی حسد. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حسد جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ ہے. اور ایک ہوتا ہے غبطہ. غبطے کا کیا معنی ہے کہ آدمی اپنے کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور کہے کہ اللہم بارک لہ، یا اللہ میرے بھائی کو اور برکت دے لیکن ہمیں بھی عطا فرما دے، یا اللہ میرے بھائی کے رزق میں، مال میں، عزت میں اور برکتیں عطا فرما، لیکن تیرے خزانے میں کمی تو نہیں، ہمیں بھی تو عطا فرما. تو یہ ہوتا ہے غبطہ. تو غبطہ کرنا جائز ہے اور حسد کرنا جو ہے وہ حرام. یہ ساری بحث میں نے کیوں عرض کی ہے کہ بھی ملائکہ جو بات کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا، نعوذ باللہ ملائکہ حسد کرے. ملائکہ تو حسد سے پاک ہے، ملائکہ تو معصوم ہے. ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد مکرمون فرمایا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ میرے بڑے عزت والے بندے ہیں. تو انہوں نے ایسی باتیں کیوں کی؟ اس لیے سمجھ لو کہ یہ حسد نہیں تھا بلکہ یہ نوع من الغبطہ تھا. اس کی دلیل بھی اسی حدیث میں ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں مانگا کہ اللہ ہمیں یہ دے دو، انہوں نے کہا اللہم اجعل لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کہ اللہ دنیا کی نعمتیں چلو آپ ساری ان کو دے دیں اور آخرت کی ساری ہمیں دے دیں. تو پھر بھی تو انہوں نے آخرت مانگی ہے نا، دنیا تو نہیں مانگی، انہوں نے دنیا کی لذتیں نہیں مانگی. تو اس لیے یہ روایت مبارک جو ہے
نعوذ باللہ اس میں کوئی حسد نہیں. جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھیں گے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو، تو آپ کے دل میں بھی بات آئے گی کہ یا اللہ، یہ اللہ کا پیغمبر، یہ تیرا نبی مجھ سے بعد میں آیا اور تھوڑی سی عمر ملی ہے، تھوڑا سا وقت ملا ہے، لیکن امت اتنا زیادہ لے گئے اور میری امت سے بھی بڑھ گئی. تو نعوذ باللہ یہ حسد نہیں، انبیاء حسد سے پاک ہوتے، انبیاء علیہم السلام کبائر سے پاک ہوتے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ حسد میں اور غیبت میں فرق ہے. حسد کا معنی ہوتا ہے زوال نعمت عن الغیر، کہ اللہ اس سے چھین لو اور مجھے دے دو، یہ حسد. اگر آدمی کہتے اللہم بارک لہو حاصل آتنا، یا اللہ اس کو برکت عطا فرما اور ہمیں بھی اپنے خزانے سے عطا فرما، تو یہ جو ہے یہ غیبت ہے، یہ جائز. اور بعض علماء نے فرمایا کہ حسد کا معنی ہوتا ہے تکبر کرنا، تکبر کرے اور لوگوں کے حقوق کو مٹا ڈالے. کہ ایک آدمی کو عزت دینی ہے، نہیں وہ اکڑ کے بیٹھا، ایک عالم کا احترام کر رہے ہیں، میں کیوں کروں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بھی نوع من الحسد ہے. تو بہرحال حسد جس حال میں ہو، اور خدا کی شان یہ ہے کہ حسد کیا انہی سے جاتا ہے جن کو اللہ نے کوئی نعمت دی. اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ بھائی جس درخت پہ پھل نہ لگے اس کو کبھی کسی نے پتھر مارا؟ اس کو کبھی کوئی پتھر نہیں مارا. ہمیشہ پتھر اسی کو ماریں گے کہ کوئی پھل گرے. تو جس کے پاس پھل ہوگا، جس کے پاس کوئی نعمت ہوگی، اسی سے لوگ جلتے ہیں. ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو علم سے نوازا، کسی کو کسی چیز سے نوازا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حسد خدا کی قدرت ہے. پیدا تب ہوتا ہے جب اگلے کے پاس شان ہو، اس کے پاس عزت نہ ہو تو آپ حسد کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حسد کی بیماری سے بچائے. تو اس لیے مفسر نے سارے طرف ذکر فرما دیا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وقال اللہ عز وجل لا اجعل من خلقته بیدی ونفخ بیدی ونفخت فیہ من روحی. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے جس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنی روح میں سے پھونکا، میں اس کو ان کے برابر کر دوں جن کو میں نے صرف اپنے حکم سے پیدا فرمایا. وقال الطبرانی حدثنا احمد بن عبدان احمد قال حدثنا عمرو بن سالم قال حدثنا عبد الله بن تمام خالد الحذاء عن بشر بن شغاف عن ابي عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم الله يوم القيامه من ابن ادم. قيل يا رسول الله ولا الملائكه؟ قال ولا الملائكه، الملائكه مجبولون بمنزله الشمس والقمر. وهذا حديث غريب جدا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی چیز قیامت میں اللہ کے نزدیک ابن آدم سے زیادہ عزت والی نہیں ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ملائکہ؟ اور میں ہاں ملائکہ نہیں، ملائکہ سے بھی افضل ہوں گے. آپ نے فرمایا ملائکہ کی مثال تو ایسی ہے جیسے چاند اور سورج. کیا مانا کہ چاند اور سورج بڑے عظیم قرے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے گردش کریں. ان کے اپنے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں کہ وہ کہہ رہے جی آج تو ہم تھک گئے ہیں اور نہیں جاتے، آج مہربانی کریں میں ریسٹ کرنے دیں، آج تو میں نہیں نکلتا. وہ تو اللہ کے حکم میں پابند ہیں اور اپنی منازل پہ گردش کر رہے ہیں. یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. وہ چاہتا ہے تو خیر اختیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تو شر اختیار کرتا ہے. بعض لوگوں کو تہجد میں سکون ملتا ہے، بعض لوگوں کو حجرے اور مجرے اور گانے میں سکون ملتا ہے، بعض لوگوں کو زمزم پی کے سکون اور دل کی ٹھنڈک ملتی ہے، بعض لوگوں کو شراب پی کے سرور ملتا ہے. یہ تو اللہ نے صرف بندے کو اختیار دیا کہ ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ. چاہو تو جنت کے راستے اختیار کرو اور چاہو تو جہنم کے راستے اختیار کرو. یوم ندعو کل اناس بامامہم
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يخبر تبارك وتعالى يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم وقد اختلفوا في ذلك فقال مجاهد وقال بنبيهم وهذا كقوله تبارك وتعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. اب اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس دن سب کو پکارا جائے گا ان کے امام کے ساتھ. اب اس میں دو قول ہیں مفسرین کے. بعد فرماتے ہیں امام سے مراد پیغمبر ہے کہ ہر امت جو ہے اپنے اپنے نبی کے ساتھ پیش ہوگی, اور بعد فرماتی ہیں کہ امام سے مراد جو ہے نامہ عمل ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنے نامہ اعمال لے کے کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں. فمن اوتی کتابہ بیمینہ, بس جس کو دائنے ہاتھ میں مل گیا اللہ دائنے والوں سے بنائے. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ, وہی لوگ ہوں گے جو خوشی سے, ورنہ پڑھیں گے تو سارے نا, لیکن اصل پڑھنا تو اس کا ہے نا کہ خوشی سے پڑھ رہا ہے. اور دوسری جگہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ جب اس کو نامہ عمل اپنے دائنے ہاتھ میں ملے گا تو وہ دوستوں کو بھی پکارے گا کتابیہ, جاؤ دیکھو میرا نامہ عمل پڑھو. بھی یار دیکھو, دیکھا نہیں جو بچے اخبار امتحانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں اخبار لے کے ایک ایک کو دکھاتے, دیکھا میرا رول نمبر آ گیا, دیکھا میرا رول نمبر, میں فرسٹ ڈویژن پاس کیا, یہ دیکھو میں نے ٹاپ کیا ہے اپنے اسکول میں. وہ بھی پکارے گا, کہے گا آؤ بھی دیکھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے اور حساب ہونا ہے, اس لیے میں نے تیاری کی. اور جس کو نعوذ باللہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. وہ کہے گا ہائے کاش مجھے نہ ملتا تو بہتر تھا, نہ پڑھتا تو بہتر تھا, نہ جانتا تو بہتر تھا. ہائے وہی موت ہمارے لیے کافی ہوتی کہ ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, ختم ہو گئے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے قیامت میں ہم پکاریں گے, سب اپنے نامہ عمل کے ساتھ پیش ہوں گے, اور جن کو داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ بڑے خوش خوش ہو کے پڑھیں گے. فَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اور ان پر فتیلہ کہتی ہیں کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں جو ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے, اتنا ذرے کے برابر بھی ان پہ ظلم نہیں ہوگا. ان کو اللہ پاک اپنے نعمتوں سے نوازیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہیں. اللہ نے فرما دیا قرآن مقدس میں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور دوسرے مقام پہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے کیونکہ منزہ عن الظلم وعن سائر صفات العجز والنقصان. اللہ پاک ظلم سے بھی پاک, اللہ پاک تمام صفات نقص سے بھی پاک ہیں. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, اللہ نے فرمایا جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے, اندھا کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا قرآن نہیں دیکھ, اللہ کے نبی کا فرمان نہیں دیکھ. یہ معنی نہیں ہوتا اندھے کا کہ وہ اندھا ہے, یہ تو آپ اندھے ہیں. اصل اندھا تو وہ ہے نا جو کافر ہے, اصل اندھا وہ ہے جو منکر قرآن ہے, اصل اندھا وہ ہے جو منکر حدیث ہے, اصل اندھا وہ ہے جو حق کی باتوں کا انکار کرتا ہے.
ان کو نہیں دیکھتا ہے. یہ فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. اور پھر وہ قیامت والے دن بھی اندھا ہوگا اور بھٹکا ہوا ہوگا راستے سے. جیسے اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ نے فرمایا جو میرے قرآن سے منہ پھیرتے ہیں. کیا مانا؟ یا تو مانتے نہیں، یا ہے کہ مانتے تو ہیں لیکن عمل بھی نہیں کرتے. یہ بھی ہے اعراض. یہ تھوڑا ہے کہ چوم کے آنکھوں میں لگا کے سینے سے لگا کے رکھ دو اور قرآن کا حکم کوئی نہ مانو. یہ تو اور زیادہ گستاخی ہے. ایک کافر ہے نہیں مانتا، ٹھیک ہے کافر جائے جہنم میں خصوص کھائے. لیکن یہ اصل بات تو اس کا ظلم ہے کہ مانتا ہے قرآن ہے، مانتا ہے اللہ کی کتاب ہے، پھر عمل نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا اس کی زندگانی بھی میں تنگ کر دوں گا اور قیامت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا میرا اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے، میری تو آنکھیں تھیں. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پاس دنیا میں میری آیات آئے، میری کتابیں آئیں، نشانیاں آئیں، پیغمبر آئے، معجزات آئے، لیکن تم نے ان کو بھلا دیا. آج اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے. یاد رکھو اللہ بھولنے سے پاک ہے، لیکن جب نسیان کے مقابلے پہ نسیان ہو تو وہ صفت کمال ہے، وہ صفت نقصان نہیں ہے. اللہ صفت کمال سے متصف ہے اور صفت نقصان سے پاک ہے. یخبر تبارک و تعالی عن یوم القیامت انہ یحاسب کل امۃ بامامہم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ خبر دیتی ہیں قیامت والے دن سے کہ قیامت میں ہر جگہ ہر امت سے حساب ہوگا. امام ہم سے کیا مراد ہے؟ وقت اختلفوا فی ذلک وقال مجاہد وقتادہ بنبیہم. انہوں نے فرمایا امام سے مراد نبی ہے، کیونکہ جیسے قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کا پیغمبر ہے. اور جب پیغمبر آ جائیں گے قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، پھر اللہ فیصلہ کریں گے عدل سے. وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے بڑا شرف ہے جن کا حضور کی سنت پہ ایمان ہے، کیونکہ ان کا نبی تو امام کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. وقال ابن زید بإمامهم بكتابهم الذي انزل على نبيهم من التشریع. وہ فرماتے ہیں کہ امامهم سے مراد کتاب ہے جو اللہ نے ان کے پیغمبر پہ اتاری. واختارہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار فرمایا. وروی عن ابن ابی نجیح مجاہد انہ قال بکتبہم، بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے بکتبہم یعنی ہر کسی کا نام ہے عمل. اب دیکھیں ایک معنی ہو گیا امامہم نبی ہیں، دوسرا معنی یہ ہو گیا وہ کتاب جو اللہ نے اس کے نبی پہ اتاری، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے نام عمل اپنی کتاب کو لے کے پیش ہوگا. کیونکہ اس نام عمل کو بھی قرآن میں کتاب کہا گیا. کہ قیامت والے دن کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. حکم دیں گے کہ اپنی پڑھو بھئی اپنا نام عمل. اسی لیے دوسری جگہ بھی قرآن نام عمل کو کتاب کہتا ہے کہ جب کافروں کو نام عمل ملے گا تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. جب اپنی کتاب دیکھیں گے تو اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے سامنے آ جائے.
فيعتمد أن يكون أراد هذا وأن يكون أراد ما رواه أو في أنباس في قوله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول بھی درست ہے اور یہ قول بھی درست ہے. کتاب سے مراد وہ کتاب بھی ہے جو اللہ نے ان کے پیغمبر پہ اتاری، اور کتاب سے مراد ان کے اپنے اپنے نام ہے اعمال بھی ہو سکتے ہیں. دونوں قول ٹھیک ہے. وقضا قال ابو العالیہ وهذا القول ورجع لقوله تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول راجی ہے کیونکہ قرآن پاک نے امام بمانے کتاب کی آیا، تو یہاں بھی لفظ امام ہے تو اس سے مراد بھی کتاب ہے. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجی قول جو ہے وہ یہی ہے. واللہ تعالی عالم. تو بچ گئے ہیں بارے میں پوچھا ہے کہ کیا بغیر وضو کے ہم قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ میرا بھائی علماء اور فقہاء کا اس سے تقریباً اتفاق ہے کہ اللہ کے قرآن کو بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، یعنی آدمی پاک ہو اور پاکی بھی ہر لحاظ سے ہو، یعنی حدث اکبر سے بھی پاک ہو اور حدث اصغر سے بھی پاک ہو. کیونکہ بعض علماء نے اس آیت مبارک کو عموم پہ لیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ آدمی اگر ہاتھ لگائے تو پاک ہو کے ہاتھ لگائے. ہاں اگر یاد ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے تو الگ بات ہے، وہ جائز ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے جائز اور ایک ہوتے ہیں ہر چیز کے آداب. اب آپ دیکھیں مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور وہ بیچارہ قرآن مقدس کو تجوید یا قرات کے اصول نہیں جانتا، بس سادہ پڑھا ہوا ہے اور ایک دو صورتیں یاد ہیں وہی پڑھ لیتا ہے، نماز تو ہو جائے گی. یہ تو نہیں ہے کہ نماز نہیں ہو. لیکن ایک آدمی ہے کہ وہ نماز کو باقاعدہ تمام ارکان، قواعد، اوقات، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کر کے ادا کرتا ہے، تو صاف بات ہے کہ اس کا ثواب اور اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہو. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ بڑا عظیم معجزہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے اندر اللہ نے ایک خاص تاثیر رکھی ہے جو دنیا کی کسی کتاب میں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی باوضو ہو کر پاک لباس پہن کے پاک جگہ پہ بیٹھ کے اور قرآن کو دیکھ کے پڑھے اور بار بار پڑھے، ترجمہ پڑھا ہوا نہ بھی ہو تو اللہ کی شان ہے قرآن خود بخود دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ادب ہو، قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھے. اب تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے اسی ہاتھ میں قرآن بھی پکڑا ہوا ہے، جوتا بھی پکڑا ہوا ہے. ہمارا حال یہ ہو گیا قرآن پڑھتے پڑھتے نیچے رکھ کے کھڑے ہو گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے جوتے کے اوپر گئے، اور کوئی بات کرے تو الٹا ناراض بھی ہوں گے. جی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ اس کا کیا ہے؟ اب آپ بتائیں جب آدمی بے ادب ہو جائے تو بے ادب کے لیے کیا دلیل؟ بے ادب آدمی کے لیے کیا دلیل؟ دلیل تو اس کے لیے ہوتی ہے نا جس میں ادب ہو، احترام ہو، خوف ہو، جو بات سنتا ہو. فی اللہ کے بندے، اللہ نے قرآن کو کہاں رکھا؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس کے بعد قرآن کو کہاں رکھا؟ بیت العزت السماء الدنیا. اس کے بعد قرآن کو کہاں رکھا؟ علی قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ جس کتاب کا اتنا احترام فرمائیں اور تم کہو جی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ میں اس کو یہاں نہ رکھوں؟ یہ سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے کہ آدمی ہر بات پہ مطالبہ کرے
کہ جی اس بات پہ آپ دلیل لے آئیں، اس بات پہ آپ حدیث پڑھیں، اس بات پہ آپ بتائیں جی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ بے وقوف آدمی ہوگا، یہ جاہل آدمی ہوگا۔ ورنہ اور یہ بھی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بزرگوں نے جو فرمایا بالکل حق ہے کہ بے ادب محروم شد از فضل رب، کہ جس آدمی میں ادب نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ جس کو قرآن کا ادب نہیں ہوگا قرآن کبھی نہیں سمجھے، جس کے دل میں حدیث رسول کا ادب نہیں ہوگا اس کو حدیث کبھی سمجھے، جس کے دل میں فقہا اور علماء کا ادب نہیں ہوگا ان کو ان کی بات کبھی سمجھے۔ اس لیے ہمیشہ احترام کریں اور قرآن کو ادب سے کھولیں اور قرآن کو اونچی جگہ پر۔ اچھا، حدیث مبارک میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تورات لے آؤ۔ فجی اب تورات لائی گئی تو حضور کے لیے جو وہ سرانہ رکھا تھا بیٹھنے کے لیے، حضور اس سے اتر گئے، سرانہ آگے رکھا اور تورات کو سرانے کے۔ اگر اللہ کا نبی ایک ایسی کتاب جو تبدیل ہو گئی، جو محرف ہے، مغیر ہے، بدل دی گئی، اس کا بھی احترام کر رہے ہیں کہ ہے تو تورات نا، نسبت تو اللہ کی طرف کی جا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اگر اللہ کا پیغمبر اتنا احترام کرے تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کا احترام کریں، اللہ کے قرآن کا ادب کریں۔ اگر کوئی آدمی نفلی روزہ اس نے رکھا تھا اور پھر توڑ دیا، اب دیکھیں میرا بھائی، توڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ ہو کہ پیاس نے تنگ کیا یا بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، روزہ توڑ دیا تو کچھ نہیں، صرف روزہ قضا کرے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ قضا کرے، کیونکہ نفلی روزے میں بڑی رعایت ہے، حتیٰ کہ اتنا بھی آتا ہے کہ آپ اگر نفلی روزے سے ہیں اور رشتہ داروں نے یا کسی دوست نے دعوت کر دی اور وہ اصرار کر رہا ہے کہ مہربانی کرو بھی کھانا کھاؤ، کہتے ہیں یہ روزہ ہے، تو بعض فقہا نے لکھا کہ اگر اس کا دل ٹوٹتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ روزہ توڑ دو پھر دوسرے دن روزہ رکھ دو، تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں۔ جی کہ ہمارے ملک میں پاک پٹن شریف ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک دروازہ ہے جس کو بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے، اور لوگوں نے یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے نا میرا بھائی، ایک دنیا میں اصول ہے کہ دین کی بات جو ہے وہ اللہ نے میرے نبی پہ مکمل کر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے، بتلا دیا کہ یہ 5 میقات ہیں، کبھی مدینے سے آؤ ذوالحلیفہ ہے، اور شام سے آؤ عراق سے آؤ جوفہ ہے، اور آپ اپنے ملک سے آئیں یمن سے آئیں تو آپ کا میقات یلملم ہے، اسی طرح قرن المنازل ہے، اور اسی طرح وادی سیر جو آپ گزرتے ہیں یہ میقات، یہ بھی حضور نے ہمیں بتا دیا، اور یہ بھی حضور پاک نے ہمیں سمجھا دیا کہ آپ نے طواف کہاں سے کرنا ہے، ابتدا کہاں سے کرنی ہے اور ختم کہاں پہ کرنا ہے۔ صفا مروہ بھی بتلا دیا، مینا بھی بتلا دیا، مزدلفہ بھی بتلا دیا، عرفات بھی بتلا دیا، یہ بہشتی دروازہ نہیں بتلایا امت۔ ایک اصول ہے، آپ کو اللہ نے عقل دی، کیا ہر آدمی بے وقوف ہے، پاگل ہو گیا؟ بھئی اللہ تبارک و تعالی، اچھا اللہ کے نبی نے یہ بھی بتلا دیا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ بھی بتلا دیا کہ حجر اسود جو ہے اور مقام ابراہیم جو ہے یاقوتتان من یواقیت الجنہ، یہ جنت کے پتھر ہیں۔ یہ ساری باتیں بتلا دی ہیں، اور صرف یہ آپ کے پاک پٹن والا دروازہ نہیں بتلایا تو نعوذ باللہ یہ الزام تو نبی پہ آئے گا، پھر تم مسلمان کیسے رہو؟
کہ اللہ کے نبی نے ہر بات سمجھا دی اور اپنی امت کو ایک دروازہ نہیں بتلایا کہ جاؤ گزرو اور جنتی ہو جاؤ. کوئی عقل کی بات نہیں. یہ تو محض ایک دھوکہ ہے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک بہانہ ہے. اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بہت بڑی گمراہی ہے. اور کئی لوگ رش میں مر جاتے ہیں، جنت جا رہے ہیں نا، وہ جلدی مریں گے تو جنت چلے جائیں گے نا. اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. خالص جھوٹ ہے اور بالکل افتراء ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس بزرگ کی مزار پہ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی کے، چلو میں تو جھگڑے والا مولوی نہیں ہونا، جھگڑے کے لیے بہت سارے مولوی ہیں دنیا میں، تو ضروری تو نہیں کہ ہم سارے ہی جھگڑے والے بن جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ میں تمہاری بات پہ ہر حال، اگر آپ اسی بزرگ حضرت فرید الدین کا بھی قول مجھے دکھا دیں تو میں مان لوں کہ حضرت نے لکھا ہو کہ میرا یہ دروازہ جنتی ہے، جو اس سے گزرے گا جنتی ہو جائے گا. چلو قرآن حدیث میں تو خیر ہے نہیں نا، جو قرآن حدیث ہے نہیں اور تم پڑھتے بھی نہیں، اللہ نے محروم کر دیا. اہل بدعت کو قرآن حدیث نصیب نہیں ہوتی. ان کے مقدر میں اللہ نے کیا لکھا ہوتا ہے؟ دیوان شریف. ان کے مقدم میں کیا ہوتا ہے؟ قوالی شریف. ان کے مقدم میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بزرگوں کی کچی پکی کتابیں لکھی ہوئی، کوئی پندنامہ، کوئی نورانی قاعدہ. اور اسی طرح ان کے مقدر میں یہ چیز ہے. چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اسی بزرگ کے جس کے مدار پہ تم نے دروازہ لگایا، اسی بزرگ کا ایک قول دکھلا دو کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ یہ جنتی دروازہ، پھر بھی ہم ماننے کے لیے ایک سراپا جھوٹ ہے. ایک تو جھوٹ ہوتے ہیں، یا تو کوئی ایسا جھوٹ ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں. کہتا ہے جی کہ میں نے حج تمتع کیا ہے، میں نے طواف زیارت تو کر لیا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا. تو کوئی مسئلہ نہیں، صفا مروہ جو ہے وہ مؤخر ہو سکتی ہے. اب جب تم چاہو، جب اللہ تمہیں ہمت دے، ایک نفلی طواف کر کے صفا دوڑ لو، بس اسی نیت سے کہ جو حج میں نہیں دوڑا تھا اب دوڑ رہا ہوں. کوئی جرمانہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اگر ایک آدمی کی عمر 75 سال ہے یا 80 سال ہے، اس نے کہا میرے لیے عمرہ کرو، تو پھر ہو سکتا ہے. ورنہ آپ عمرہ اپنے لیے کریں اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ثواب دے. کعبۃ اللہ کے اندر جب اللہ ہمیں آنا نصیب کرے تو طواف کرنا زیادہ افضل ہے یا بیٹھ کے قرآن پڑھنا زیادہ افضل؟ طواف کرنا زیادہ افضل. قرآن پاک ساری دنیا میں بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور تہجد ساری دنیا میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل ساری دنیا میں آپ پڑھ سکتے ہیں، خیرات ساری دنیا میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن طواف تو اللہ کے گھر کے سوا کہیں بھی نہیں ہو سکتا. تو لہذا نفلی عبادت میں سب سے افضل جو ہے وہ طواف ہے. اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے تو مکے میں رہنے والا اگر عمرہ کرنا چاہے تو اس کو لازم ہے کہ وہ حد حرم سے باہر جائے. اب حد حرم سے باہر چونکہ مسجد عائشہ تنعیم قریب ہے تو حراضی تنعیم کہہ دیتا، ورنہ تنعیم جاؤ، جعرانہ جاؤ، عرفات جاؤ. یعنی لازماً حد حرم سے نکلو، وہاں سے احرام باندھ کے آؤ اور عمرہ کرو. ہاں، چچی سے شادی ہو سکتی ہے انتقال کے بعد، چچا کے انتقال کے بعد. دعا جو ہے وہ براہ راست اللہ سے مانگیں، جیسے اللہ نے قرآن میں ساری دعائیں لکھی ہیں. ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا. تو قرآن پاک نے جو طریقہ سکھایا ہے وہی حق ہے کہ براہ راست اللہ سے مانگیں.
کہتے کہ جی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور میں نے حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھے تو میرے ذہن میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں کوئی غلط قسم کے خیالات اور گستاخی آئی۔ تو اس وقت سے میرا ذہن الٹا ہے، پریشان ہے، اور میں حالانکہ اللہ کے حضور لوگوں کی طرح مجھے بھی بہرحال میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، کسی ذہن میں کوئی خیال آ جانا جو ہے اچھا یا برا، اس پہ اللہ نہیں پکڑتے، اللہ نے معاف کیا۔ ایک خیال ہے کہ ہم خود لائیں، اور ایک خیال ہے جو ہم تو نہیں لا رہے، ویسے آ گیا اتفاق، تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں، آپ کوئی غم نہ کریں، کوئی فکر نہ کریں۔ جب آپ کا الحمدللہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر پہ ایمان ہے، جب آپ ان کو افضل بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ شیخین ہیں، ابی بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم، تو ایسے خیالات آنے سے کچھ نہیں۔ باقی علاج یہی ہوتا ہے استغفار پڑھیں، اور وساوس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ آخری جو دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں تو اللہ تبارک و تعالی وساوس سے بچائے، تو آپ بالکل کسی قسم کا کوئی پریشان بھی نہ ہوں اور کوئی غم بھی نہ کریں۔ یہ تو وساوس ہیں، دل میں بڑے بڑے برے وسوسے آتے ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ایسا بدبخت ہے، وہ آدمی کے دل میں ڈالتا ہے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، کہے گا اللہ، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، کہے گا اللہ، ساری مخلوق کو کس نے پیدا کیا، اللہ، کہا اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا، ایسی چیزیں شیطان دماغ میں ڈال دے۔ تو علاج کیا ہوتا ہے؟ آمنت باللہ۔ علاج کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علاج کیا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علاج کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کوئی غم نہ کریں اور کوئی فکر نہ کریں، کوئی آپ کے ایمان میں انشاءاللہ خلل نہیں ہے، اور شیطان حملہ بھی وہی کرتا ہے جہاں اس کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ جن لوگوں کے دل میں ایمان نہیں ہے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی شیطان کو، ان کی طرف سے تو مطمئن ہے نا کہ یہ تو میرے پکے سیٹیں ریزرو کرا چکے ہیں نا جہنم کی، ان کا فکر کرنے کی کیا لوڑ ہے۔ وہ ہمیشہ انہی کو بھٹکاتا ہے جو ایمان والے ہیں، جو اسلام والے ہیں، جو دین والے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ، اللہم فرج ہم المہمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اذهب الباس رب الناس انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما، اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام، اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما،
یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ تمام عالم اسلام مسلمان جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، جس جہان میں بھی ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی نفسانی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما، مانگنے کا طریقہ بھی عطا فرما، مانگنے کے آداب بھی عطا فرما، میرا مولا تو اگر چاہے تو بغیر مانگے بھی نعمتیں عطا فرما، یا الہ العالمین پورے عالم میں اپنے دین سے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔